ترجمان، پاکستان کا ترجمان، امت مسلمہ کا ترجمان، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود کا لخت جگر تشریف لا چکے ہیں. اب آپ کے سامنے وہ ظریف خیالات کا اظہار فرمائیں گے قائد ملت اسلامی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اس وقت پاکستانی قوم کا مظلوم طبقہ ہے اور آپ کا عدالتی قتل ہوا ہے معاشی طور پر، اور ہم آپ کے ساتھ اس احتجاج میں برابر کے شریک ہیں اور لوگوں کو روزگار دلانے کے لیے ہمارا اور آپ کا سفر قدم بقدم شانہ بشانہ منزل تک چلتا ہے. میرے محترم دوستوں، جو حکمران یہ نعرہ لگا کر آئے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے 50 لاکھ لوگوں کو اب تک نوکریوں سے نکال دیا. آپ لوگ اس بات کا مظہر ہیں اور آپ لوگ اس بات کی علامت ہیں کہ بیک جنبش قلم 16 سے 17 ہزار ملازمین کو، جن میں بہت سے آپ کے دوست پنشن بھی لے چکے ہیں، پکی نوکریوں سے آپ کو نکالا گیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی مظلومیت میں نہ کوئی شک ہے. آپ کے ساتھ خواتین بہنیں بھی ہیں جن کو ملازمتوں سے نکالا گیا. یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے، لیکن آپ کے خلاف فیصلہ دیتے وقت انہوں نے باقاعدہ ایکٹ کو منسوخ کیا ہے. ایکٹ کو منسوخ کرنا جسے پارلیمنٹ میں منظور کیا ہوتا ہے، یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت میں سپریم پارلیمنٹ ہے یا سپریم عدلیہ. ظاہر ہے کہ آئین کی روح سے سپریم پارلیمنٹ ہے، اس کی تشریح کا حق عدلیہ کو حاصل ہے، لیکن اگر اس کو ختم کرنا بھی ہے تب بھی پارلیمنٹ کے بعد بھیجنا چاہیے تھا. از خود کو ختم کر کے ملازمتوں سے نکالنا یہ شاید انصاف کا تقاضا نہیں. میرے محترم دوستو، ہم کس کس بات کا ذکر کریں، کون کون سی بات کا ذکر کریں؟ جو کہا گیا، پہلی مرتبہ ایک حکومت ایسی پاکستان میں نظر آ رہی ہے کہ جو اس نے تھوکا وہی اس نے خود چاٹا. ایک سلیکٹڈ حکومت، ایک نامزد حکومت اپنے آپ کو منتخب کہہ رہی ہے. اور پچھلے الیکشن میں بھی ان کے پاس ایک مشین تھی. پہلے اس مشین کے ذریعے انہوں نے داندھی کی، اب داندھی کی کوئی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے. اب وہ ایک طرفہ طور پر ہم پہ آزمائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم پھر جیت گئے ہیں. ہم یک طرفہ انتخابی اصلاحات کو مسترد کرتے ہیں
اور ہم حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات یا اس عمل کو، اور آپ خود اندازہ لگائیں الیکشن الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے، اور اس الیکشن کمیشن نے جو ملک میں عام انتخابات کرانے کا آئینی ذمہ دار ہے، اس نے 37 اعتراضات لے کر اس کی پوری مشین کو مسترد کر دیا ہے۔ پھر ان کی وزراء کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو، یعنی پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا کوئی اور ابا آئے گا جو تمہیں منتخب کرنے اقتدار ہو۔ مولانا قدم بڑھاؤ، الیکٹڈ کو بگاؤ، کو بگاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے محترم دوستو، عوامی ذہن بناؤ، اس ملک میں انقلاب لانا ہوگا، جمہوری انقلاب، اسلامی انقلاب، انصاف کا انقلاب، اور وہ عوام کے بھرپور جذبے کے ساتھ آئے گا۔ ہم نے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، اور آپ نے گھر گھر اس نظریے کی وکالت کر کے قوم کو سمجھانا ہے کہ ایک انصاف کی حکومت ہونی چاہیے، انصاف کی حکومت ہونی چاہیے، تحریک انصاف کی نہیں۔ جہاں صرف تحریک ہے، انصاف نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پر صحافی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی احتجاج پر ہیں، مزدور بھی احتجاج پہ ہے، کسان بھی احتجاج پہ ہیں، ہمارے خواتین بھی احتجاج پہ ہیں، اساتذہ بھی احتجاج پر ہیں، ڈاکٹر بھی احتجاج پر ہیں۔ کون سا شعبہ ہے، تاجر چاہے بڑی سطح کا ہو، چاہے عام بازاروں کے تاجر و دکاندار ہو، وہ سب تمام طبقے، اور اب تو ان کے آنسو بہتے بہتے بھی خشک ہو گئے ہیں۔ اب تو ان کی آواز اور چیخ و پکار کی طاقت بھی ختم کر دی ہم لوگوں نے۔ لہٰذا ایسی جابر حکومت کے بارے میں ہم نے جو موقف پہلے دن اختیار کیا تھا، آج بھی اس میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ میرے خیال میں گو سے نہیں جائے گا، اٹھا کے بات ہے۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں سمجھتے۔ پورے انشاءاللہ یہ عزم لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری نظر میں مظلوم ہیں، آپ کا معاشی قتل ہوا ہے، عدالت کے ذریعے سے ہوا ہے، ہمیں اس پر افسوس ہے، ہمیں اس پر حیرت ہے کہ ایک جج 1 گھنٹے کے بعد ریٹائرڈ ہونے والا تھا، اس نے ریٹائرمنٹ سے تھوڑا پہلے 16,000 لوگوں کو نگل لیا، اور اب گھر میں شاید وہ خوش اور مطمئن بیٹھا ہوگا کہ میں نے انصاف سے تقاضے پورے کر۔ پہلے بھی یہاں پر ایک جج صاحب سے پتہ نہیں کیا کچھ کر گیا، پھر چلے ڈیم بھی بنا گئے، یہ ڈیم کی چوکیداری کر رہا ہوگا، ایک مساق بنا دیا ہے ہم ملک میں ایک سنجیدہ نظام چاہتے ہیں، ہم ایک باوقار نظام چاہتے ہیں، ہم ایک باکردار نظام چاہتے ہیں، ایسی حکمرانی جو قوم کے مسائل کو سنجیدگی سے سنے، اس کو سمجھے، اور پھر اس کو حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ بنیادی ہے، لیکن یہاں تو نہ سننا ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور حل کرنے کی تو اہلیت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نااہل لوگوں کو آگے رکھ کر ملک پر حکومت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری تمام ہمدردیاں ہی نہیں، ہماری عملی اقدامات تک بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ کے قدم